اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آسمانی کتابوں میں صرف قرآن اپنی اصلی صورت پر باقی ہے۔ ایک دینی عالم کو بیرون ملک میں ایسی جگہوں پر بیٹھنے کا موقع ملا جہاں عیسائیوں کا پادری بھی بیٹھا ہوا تھا، یہودیوں کا ربائی بھی ہوتا تھا اور ہندوؤں کا پنڈت بھی ہوتا تھا۔ گویا مختلف مذاہب کے عالم ہوتے تھے اور ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب کے بارے میں بات کرنی ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک عیسائی نے پوچھا کہ آئندہ جب ہماری محفل ہوگی تو ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ان عالم صاحب نے کہا کہ ہر مذہب والے کے پاس جو اللہ کا کلام ہے اس کی تلاوت کرنی چاہیے اور پڑھ کر سمجھنا بھی چاہیے کہ اس کا خلاصہ کیا ہے۔ اس بات پر سب آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ جب اگلی دفعہ پہنچے تو انہوں نے سب سے پہلے ان عالم صاحب سے کہا کہ آپ ہی ابتدا کریں۔ اس مولانا نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کا خلاصہ بھی انہیں سمجھایا۔ کیونکہ یہ فاتحۃ الکتاب ہے، مولانا کے بعد عیسائی کی باری تھی۔ اس نے بائبل پڑھنی شروع کی۔ جب اس نے بائبل پڑھی تو مولانا نے اس سے کہا کہ مجھے ایک بات کی وضاحت مطلوب ہے۔ وہ کہنے لگا کیا وضاحت چاہتے ہیں؟ مولانا نے کہا آپ بائبل کس زبان میں پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگا انگریزی زبان میں۔ مولانا نے کہا آپ اللہ کا کلام پڑھیں۔ اللہ کا کلام انگریزی زبان میں تو نازل نہیں ہوا تھا، چونکہ یہ بات طے ہوئی تھی کہ ہر مذہب والے کے پاس جو اللہ کا کلام ہے وہ پڑھیں گے، اس لیے آپ اللہ کا کلام پڑھیں۔ وہ کہنے لگا جی وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس تو فقط اس کا انگلش ترجمہ ہے جو کہ انسانوں کے الفاظ ہیں۔ آگے یہودی بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا کہ پھر تو ہمارے پاس بھی اللہ کا کلام نہیں ہے۔ مولانا نے پوچھا کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ جس زبان میں ہماری یہ کتاب نازل ہوئی آج وہ زبان بھی دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے، اس زبان کو پڑھنے اور سمجھنے والے ہی موجود نہیں، تو وہ کتاب کیسے پڑھیں؟ بالآخر سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پوری دنیا کے ادیان میں سے صرف دین اسلام والے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اللہ رب العزت کا کلام اصل شخص میں آج تک موجود ہے۔ جب مولانا نے انہیں بتایا کہ اس بات کے ہمارے یہاں حافظ بھی موجود ہیں تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ مولانا نے کہا کہ آپ کی کتاب کے کسی ایک صفحے کا کوئی حافظ ہو تو مجھے دکھائیں۔ اول تو کتاب ہی محفوظ نہیں، اور جو کچھ محفوظ ہے اس کے ایک صفحے کا بھی کوئی حافظ نہیں۔ یہ شرف اللہ تعالیٰ نے دین اسلام ہی کو بخشا ہے۔ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے تو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا، کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم ایمان والے اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ حلال میں سے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔